الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک نابینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کوڑھی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرے موجودہ عیب ختم ہو جائیں، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کو، جو نابینا تھا، اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیلوں سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے وادی بھر گئی۔ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوہڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا سے تمہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے گنجے کو بھی یاد دلایا کہ تم پہلے گنجے نہ تھے، پھر ایک فقیر کی دعا سے تمہارے بال آ گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا۔ گنجے نے بھی وہی کہا کہ نہیں، یہ دولت، یہ مال تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی سے توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے جواب دیا کہ واقعی میں نابینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ باخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، اور اللہ نے دونوں کو دوبارہ ان کی پہلی حالت پر لوٹا دیا، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں آزمائش میں ثابت قدم اور صبر سے کام لینا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے جو مال و دولت ہمیں عطا کیا ہے، اس سے ناداروں، مفلسوں اور لاچاروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ لے جاتی ہے، اور آدمی سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا کام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور تمام گناہوں سے پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تلقین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے اور اپنی اولاد کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا صبر و شکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہر ایک معذور کی معذوری کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ نعت ود زیتون لطیف چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔